اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل بھی ہو تو اس سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ اپنے خاوند کے لیے تیار ہوا کریں، بازار کی جگہ کمرے میں تیار ہوا کریں، اس سے آپ کا خاوند بھی خوش ہوگا اور اللہ بھی۔ ایک پیغام بیوی کے لیے، جو گھر سے باہر آپ کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور ذہنی تکلیف اٹھاتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر اسے ذہنی اذیت نہ دیں۔ ایک پیغام شوہر کے لیے، جو کچن میں آپ کے لیے ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر اس کا دل نہ جلایا کریں۔ میکا عورت کی آدھی زندگی ہوتی ہے اور اس کے بچپن اور لڑکپن کی حسین یادیں اس کے میکا کے آنگن میں ہی مہک رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کا میکا سلامت رکھے، آمین۔ ایک مضبوط عورت اس مرد کے سامنے کمزور پڑتی ہے جس پہ اسے یقین ہوتا ہے وہ اسے سنبھال لے گا، آگے بڑھ کر ہمت اور ساری دنیا سے الگ ہو کر اس کا ساتھ دے گا۔ وہ مرد اسے خود سے زیادہ مضبوط لگتا ہے، وہ اسے سننا چاہتی ہے کہ وہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، وہ اگر مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا اپنے شوہر کی قدر کریں کہ وہ واقعی قدر لائق ہے۔ یا اللہ ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا، ہمیں ان کے بغیر جینا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ ٹوٹنے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائیں تو خواب ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل کا مسئلہ یہ ہے، حل کرو تو خراب ہوتے ہیں۔ سب پرندے اڑ گئے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ اللہ سے دعا کرو وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پر کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ ہر چیز وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ صبر کی انتہا، اور پھر تمہیں کیا معلوم جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ ایک شخص کا غصہ بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصہ کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا
عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو۔ مجبوریوں کو مت کوسو، ہر حال میں چلنا سیکھو۔ ماں نہیں ہوتی نا جن کے پاس، ان سے پوچھو دکھ کسے کہتے ہیں۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اپنی شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ زندگی کے سارے لمحے گزر جانے والے ہیں۔ غم، خوشی، کامیابی، ناکامی، سب دھوپ چھاؤں کی طرح ہیں۔ ان درختوں کے پتے اور پھولوں کی طرح بس رہ جانے والی چیز صرف ایک ہے، یادیں، اور ان یادوں سے مل جانے والا حوصلہ کہ جو بھی کھویا بے مقصد نہیں کھویا، اور جو بھی پایا بے مقصد نہیں پایا۔ تعلق اعتبار سے ہوتا ہے، جب اعتبار ہی نہیں رہا تو تعلق کیسا؟ شہر اجڑ جائے تو دوبارہ بس جاتا ہے، لیکن دل اجڑ جائے تو دوبارہ نہیں بستا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر کوئی بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، اور ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بھی قسم سے بہت سکون ملتا ہے جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے
چھوڑے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تتلی کی طرح اٹھتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ سروں پر شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکیاں عطا فرما۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی عقل کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا سلام بہتر ہے؟ فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو وہ پھر بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جو انسان بے حسی پہ آ جائے، اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کے رکھ دیں تو بھی اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ بیٹیوں کو کم عمری میں ہی ذہن نشین کروائیے کہ نماز نہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے سے، بے باک باتیں کرنے اور نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے چہرے کا نور اور معصومیت چلی جاتی ہے۔ پھر چاہے ہلکے رنگ کی لپسٹک یا پنک بلش ہی کیوں نہ لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روپ تو حیا سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا؟ زندگی ایک بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ کبھی کبھار لمحوں کا سفر طے کرنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور کبھی میلوں دور کا طویل سفر پل بھر میں گزر جاتا ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنانے کا نہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس کو خدا نے دعا کی توفیق دی ہو وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلائے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جانا ٹھہرا ہے تو ادب و سلیقے سے نکل، سانس کی گٹھڑی اٹھا، عمر کے میلے سے نکل۔ تو ہتھیلی پہ دھری خاک سے بڑھ کر کیا ہے، یہ جو ہونے کا تجھے وہم ہے ہونے سے نکل۔ حالات دے کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔